نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الإثم قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه رواه أحمد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم پکے مومن ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہ کی علامت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹک اور تردد پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ اس حدیث کے اندر ایمان کی سلامتی اور استقامت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر یہ کیفیت پاؤ کہ جب کوئی تم اچھا کام کرتے ہو تو تمہارا دل و دماغ اس کام کی بھلائی کو خود محسوس کرتا ہے اور دل کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور جب تم کوئی ایسا کام کرتے ہو جو واضح طور پر گناہ کا کام سمجھا جاتا ہے تو فوراً تمہارا دل اللہ پاک کے خوف سے بھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو یہ کیفیت جب دل کے اندر پیدا ہوگی تو فرمایا تم اس وقت کیا ہوگے؟ پکے مومن ہوگے۔ اس لیے کہ بدی یعنی برائی کے درمیان فرق کرنا اور ثواب اور گناہ کا احساس و شعور پیدا کرنا یہ صرف اور صرف ایمان کا خاصہ ہے۔ آخرت کی جو جزا اور سزا ہے اس کا اعتقاد جو مومن شخص کے دل میں ہوتا ہے اور غیر مومن شخص کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور ایک مقصد اس حدیث کا یہ بھی ہے کہ مومن آدمی جب اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بعض اس کا واسطہ ایسی چیزوں سے پڑ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو واضح طور پر علم نہیں ہوتا، بعض کام وہ ایسے کر جاتا ہے کہ ان کاموں کا اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، آیا یہ کام ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، یہ شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے، کیا اس سے ہمیں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس سے مجھے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کام کو اختیار کرنے میں کوئی برائی ہے یا نہیں ہے۔ تو جب اس کام میں بہت سارے مشتبہ پہلو ہو جائیں گے، آ جائیں گے، تو پھر اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ سچا اور پکا مومن جب اس کا دل فطرت کی ایسی پاکیزہ روح ہے کہ جس پر صرف اسلامی اطاعت اور فرمانبرداری اور نیکی اور بلائی ہی کے نقوش اس کے دل کے اندر ابھر سکتے ہیں،
اگر گناہ و معصیت کا ہلکا سا دبا بھی اس کے دل کے اندر پہنچتا ہے تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، یعنی وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے کوئی معافی مانگوں یا کوئی ایسا نیک کام کروں کہ جس سے میرا یہ جو گناہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، وہ دل اور دماغ کی صفائی اور پاکیزگی کی بنا پر کسی پوشیدہ عمل کی برائی کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کیا برائی ہے یا اس نے کیا برائی کی ہے، اور کسی بھی ایسی چیز کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے جو گناہ کا ہلکا سا شائبہ بھی رکھتا ہو۔ تو یہاں پر بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ جو جس سے ہمارا ہر کام ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے جو ہے وہ گھٹن محسوس ہوتی ہے، ہماری سستی ہوتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ ہم بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ فحاشی اور عریانی کی محفلوں میں تو ہم پوری رات وہاں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن 5 منٹ نکال کر ہم مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ آج ہمارے مسائل اس لیے نہیں حل ہو رہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال ایمان کی محنت کی تھی کہ بھئی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یہ یقین اٹھ گیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جو نیک کام کرتے تھے تو وہ یقین کے ساتھ کرتے تھے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے تو ان کے مسائل حل ہوتے تھے۔ آج ہمارا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں ہے، یقین ہے لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے وہ مسجد نبوی کے اندر ایمان کے حلقے لگاتے تھے، ایمان کے مذاکرے کرتے تھے کہ آؤ بھائی مل کے ہم ایمان کا مذاکرہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا؟ قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو کہ اس سے جو ہے آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ہے ایمان کی محفلوں میں بیٹھیں، اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ جن لوگوں سے ہمیں یہ توقع ہو کہ بھئی
ان کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ مل کر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کچھ پتہ چل سکتا ہے، ہمیں ہمارا ایمان کچھ نہ کچھ مضبوط ہو سکتا ہے، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کریں گے سب انشاءاللہ کوشش نا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔